اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں قرآن کی کچھ صفات کا تذکرہ کر کے یوسف علیہ السلام کا قصہ کا آغاز کیا، اور ان کے قصے کا آغاز ان کے خواب سے ہوا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ خواب دیکھ کر وہ اپنے والد صاحب کے پاس گئے۔ والد کون؟ یعقوب علیہ السلام، وہ بھی رسول نبی، اور ان کے والد اسحاق وہ بھی نبی، اور ان کے والد ابراہیم وہ بھی نبی، یعنی گویا کہ پورا خاندان، باپ دادا پر دادا اور ان کا والد، یہ سارے کے سارے نبی تھے۔ تو اپنے والد کے پاس لے کے گئے، کہا ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب چونکہ خواب کی جو تعویل یا خواب کی جو تعبیر تھی وہ بالکل واضح تھی، دکھ رہی تھی کہ یہ جیسے خواب ایک عام خواب نہیں ہے، یہ میرا بیٹا بھی کوئی عام بیٹا یا عام شخص نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ میرے بیٹے کو آنے والے وقت میں نبوت عطا ہونے والی ہے، جیسے ہمارے بڑوں کو عطا کی گئی تھی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہا جیسے اللہ نے آپ کو ایک خواب دکھایا ہے، كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو چنے گا، اجتبا کرے گا، آپ کا چناؤ کرے گا۔ اور وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو احادیث کی تعویل سکھائے گا۔ کیا مطلب؟ تعویل سے مراد تعبیر، احادیث سے مراد خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، یعنی یہ بھی ایک علم ہے، ہر ایرا غیرہ اس کا علم یا اس کا ملکہ نہیں رکھتا۔ علماء نے اس پہ کئی کتابیں لکھی ہیں، اور اس میں سب سے مشہور کتاب تعبیر الرؤیا لابن سیرین رحمہ اللہ، امام ابن سیرین رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن یہ بھی کتاب خود سے نہیں پڑھنی چاہیے، یا خود سے تعبیریں نہیں کرنی چاہیے چیزوں کی، کسی نہ کسی عالم سے جو اس فن میں مہارت رکھتا ہو اس کے پاس جا کے کوئی خواب آئے تو اس کی تعبیر کروانی چاہیے۔ اور برا خواب وہ تو کسی کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے، صرف جو اچھا خواب یا انسان کوئی ایسی چیز دیکھ لے جو ناگوار نہ ہو، بری نہ ہو، وہ جا کے بتانی چاہیے۔ کہا اللہ آپ کو یہ تعویل احادیث علم سے بھی نوازے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اپنی نعمت کو آپ پہ تمام کرے گا، پورا کرے گا، یعنی آپ پہ کئی نعمتیں آپ کو عطا کرے گا، آپ پہ نشاور کرے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پہ بھی نعمتیں عطا کرے گا، یعنی یہ صرف آپ تک محدود نہیں رہے گی، یہ سلسلہ اور آگے جائے گا۔ اس لیے ہم نے شاید کل بتایا تھا یا کہیں اور بتایا تھا کہ نبوت کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں چلا، تو یہ یوسف علیہ السلام میں اپنے والد یعقوب کی طرف سے آیا، اور پھر ان کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہا۔ کہا آل یعقوب پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو پورا کرے گا، یعنی ان میں بھی نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے آپ سے پہلے ابراہیم، آپ کے دو باپ ابراہیم اسحاق پہ اپنی نعمت کو تمام کیا تھا، اسی طرح آپ پہ اور آل یعقوب پہ یہ نعمت تمام ہوگی۔ کیا نعمت تمام ہوئی؟ کہ ان کو نبوت عطا کی، ابراہیم کو جد الانبیاء کا لقب ملا، ان کی ذریت میں نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ اسی طرح اللہ نے کئی امتحان میں ان کو چیک کیا، ان کا ابتلا ہوا، ہر چیز میں وہ کامیاب ہوتے چلے گئے۔ تو اے یوسف، آپ نے بھی، آپ کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوں گے، اور یہ نعمت آپ پہ بھی تمام ہوگی، اور آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح اسحاق پہ کیا نعمت تھی؟ نبوت ملی سب سے پہلے، پھر ایک عظیم بیٹا یعقوب علیہ السلام کی صورت میں، اور پھر ایک عظیم پوتا یوسف علیہ السلام کی صورت میں ان کو ملا۔ تو اسی طرح یوسف وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، آپ پہ بھی اللہ اپنی نعمت تمام کرے گا۔ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بے شک آپ کا رب جو ہے بہت علم رکھنے والا اور بہت زبردست حکمت والا ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یقیناً یوسف اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت عظیم نشانیاں ہیں، بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ یہاں سے یہ پتہ چلا، اور یہ
یعنی تفسیر سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت کے اترنے سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں نہیں پتہ تھا، اور نہ صرف نبی علیہ السلام کو بلکہ اہل مکہ میں سے بھی کسی کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں نہیں پتہ تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورت نازل ہوئی، ان کو بھی پتہ چلا، اور پھر نبی علیہ السلام نے تلاوت کی تو اہل مکہ بھی پتہ چلا۔ اور یہ کس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے؟ وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور برحق نبی ہیں، سچے اور برحق رسول ہیں، کہ جس بات کی خبر پورے اہل مکہ کو نہیں تھی، وہ اس بات کی خبر نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے لوگوں کو مل گئی۔ ورنہ لوگ نبی علیہ السلام پہ یہ الزامات لگائے تھے نا کہ یہ تو کسی سے سیکھ کے آ جاتے ہیں، کسی کا سکھایا ہوا ہے یہ بات، یہ ساری کہانیاں۔ وہ جن آتا ہے رات کو آ کے ان کو یہ باتیں پڑھاتا ہے تو یہ صبح آ کے ہمیں بیان کر دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو کہا کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ ایک مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں یوسف علیہ السلام کے واقعے سے 3 چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ کتنی؟ 3 چیزیں۔ کہا نمبر 1 کہ نبوت اور رسالت کا جو تعلق ہے یہ محض اللہ کی مشیت سے ہے۔ اللہ جس کو چاہے نبوت اور رسالت عطا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض ایسے صوفیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک انسان اپنی عمل سے، اپنے اجتہاد سے نبوت کے درجے پہ فائز ہو سکتا ہے۔ یہ نبوت عطائی نہیں بلکہ قصبی چیز ہے کہ ایک انسان کو عطا نہیں ہو بلکہ قصب کر لیتا ہے انسان، قصب مطلب کما لیتا ہے۔ ایک انسان اتنا عرصہ اپنے ذکر میں اور اللہ کی راہ میں چلنے میں کاٹے تو اللہ کیا کرے گا؟ اس کو بھی نبوت کا درجہ عطا کر دے گا۔ بلکہ اس سے بھی بڑا ظلم اور بڑا برا عقیدہ وہ یہ ہے کہ بعض اولیاء کو اللہ نبوت سے بھی اوپر کا درجہ دیتا ہے، وہ اپنے عمل کر کر کے نبوت سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، اور دلائل بھی قرآن سے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں سے بات کیا واضح ہوتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے رسول کی، نبی کی جو عقیدہ ہے، ان کی جو سمجھ ہے، وہ اللہ نے ہمیں منتقل کی اور ہمیں بتایا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ۔ کیا واضح ہوتا ہے اس سے؟ کہ اسی طرح اللہ آپ کو چنے گا۔ یوسف تبھی بچے تھے، کون سا چلہ کاٹا تھا، کون سے اسکار کے گرہیں لگائی تھیں، کیا کیا تھا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو بھی بچے تھے، نابالغ تھے، تو اللہ نے ان کو چنا، اس بچپن میں ہی چن لیا۔ ایک بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے، کہتے ہیں دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کرنا چاہے، جی کسی کو کوئی بھی نعمت سے نوازنا چاہے تو دنیا چاہے ساری کی ساری اکٹھی ہو جائے اس سے وہ نعمت نہیں چھین سکتی۔ اور اللہ جس شخص کی حفاظت کرنا چاہے، جس شخص کو بچانا چاہے، دنیا ساری اس کے خلاف ہو جائے، وہ اس کا ایک ہلکا سا بھی نقصان نہیں کر سکتی۔ تو انسان کو اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ تھوڑے سے لوگوں کی باتیں اور لوگوں کے دھمکیوں سے انسان کو گھبرا نہیں جانا چاہیے، اپنا کام پورا کرنا چاہیے، اپنے اعمال، اپنی دعائیں، اپنے ذکر اذکار، اپنی نمازیں، اپنے نیکی کے اور اصلاح کے کام جتنے انسان خود کر سکتا ہے وہ پورے رکھنے چاہیے، پھر اللہ حفاظت کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ صبح شام کے اذکار پورے ہوں تو اللہ حفاظت کرے گا، اس پہ پابندی ہونی چاہیے۔ اور یہ ہمارے اسلاف نے تجربہ بھی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی گھر میں داخل ہو، کسی بھی منزل میں داخل ہو اور وہ یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اے اللہ میں تیرے تمام کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس شر سے جو تو نے پیدا کیا۔ کہا جب وہ بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو جس گھر میں، منزل میں، جس جگہ پہ داخل ہوتا ہے تو جب تک وہاں سے نکل نہیں جاتا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ تجربہ کر کے دیکھا، کہا میں ہر وقت یہ پڑھتا تھا لیکن ایک دن پڑھنا بھول گیا، ایک دن میں گھر میں داخل ہوا اور میں نہیں پڑھ سکا، کہا اسی دن مجھے بچھو نے ڈس لیا۔ اسی طرح ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ، وہ یہ جو دعا ہے اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر،
اسی دعا کے بارے میں نہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس آیت اس دعا کے بارے میں ہے. کہتے جو شخص یہ دعا صبح پڑھ لے شام تک کوئی چیز کو نقصان نہیں دے گی، شام کو 3 دفعہ پڑھ لے صبح تک نہیں دے گی. سننے والا دیکھ رہے کہ ابان بن عثمان جو ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے، یہ خود مفلوج ہوئے ہوئے ہیں، ان کا ہاتھ یا پاؤں کچھ کام نہیں کر رہا، تو وہ تھوڑا مختلف نظر سے ان کو دیکھنے لگا. کہتے ہیں کیا حیران نظروں سے دیکھ رہے ہو مجھے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم عثمان رضی اللہ عنہ نے جھوٹ نہیں بولا، اور اللہ کی قسم جو انہوں نے نبی علیہ السلام سے نقل کیا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی جھوٹ نہیں بولا. کہا ایسا ہی ہوتا ہے، انسان صبح 3 دفعہ پڑھ لے شام تک نقصان نہیں، شام پڑھ لے صبح تک نقصان نہیں. کہا یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے، ایک دن مجھ پہ غصہ طاری ہو گیا تھا، غصہ آ رہا تھا، اور اس کی وجہ سے میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا، بس اسی دن مجھے یہ فالج کا اٹیک ہو گیا. تو اس لیے یہ دعائیں انسان کو پڑھنی چاہیے، انسان کو لکھ لینا چاہیے اگر بھول جائے، اور ایک عادت بنانی چاہیے کہ نماز پڑھ لے فجر کی نماز سے نہ لے جب تک یہ دعائیں نہ پڑھ لے. رستے میں جا رہا ہے، واپسی کے رستے پہ جاتے ہوئے پڑھ لے. مغرب کی نماز ہے، مغرب کی نماز سے نہ کھڑا ہو جب تک یہ دعا نہ پڑھ لے. تو یہ دوسری بات ہے جو ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کسی کی حفاظت کرنا چاہے تو چاہے اپنے 11 بھائی بھی بڑے عمر کے اس کو اٹھا کے کہیں پھینکنا چاہیں اور ختم کرنا چاہیں، اللہ جس کو رکھنا چاہے اس شخص کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا. اور تیسری بات یہ ملتی ہے، تیسری جو نصیحت ملتی ہے وہ یہ کہ شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کے چالوں سے انبیاء اور رسول بھی محفوظ نہیں تھے. وہ شیطان بھی مستقل ان کے خلاف تدبیریں کرتا رہتا تھا، اس لیے وہ بھی اس کے مکر و فریب سے پناہ طلب کرتے رہتے تھے. تو یہ 3 نمایاں باتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، یا کہہ لیجیے اہم چیزیں ہیں جو ہمیں ان کے واقعے سے ملتی ہیں. کل سے اس واقعے کا آغاز کریں گے کہ جب ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے اپنے والد کے بارے میں اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا سمجھتے تھے اور اس بنیاد پر انہوں نے کیا پلاننگ کی، اس کو انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.